السلام علیکم دوستو، آج ہم ایسے کے اوپر بات کریں گے۔ پچھلے 2-3 لیکچرز میں ہم بات کر رہے تھے کہ ایسے کس طرح رائٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دو ایسے ڈسکس بھی کیا تھا پی ایم ایس کے حوالے سے اور سی ایس ایس کے حوالے سے۔ تو آج ایک ایسے ہم ڈسکس کریں گے جو میں خود بھی لکھ چکا ہوں، اور اس کی آرگومنٹ کس طرح ڈیولپ کرنی ہے، اور اس کا الٹرنیٹ آپ نے یعنی اسٹیٹمنٹ کا ڈیکنسٹرکٹیو پرسپیکٹیو آپ نے کس طرح بیان کرنا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایسے کا عنوان تھا جو میں نے بذات خود لکھا ہے، تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ سے ڈسکس کروں گا کہ میں نے کس طرح آرگومنٹ ڈیولپ کیا اور اس کو رائٹ اپ اسٹرکچر کیا، تو پھر اس طرح شاید آپ کو بھی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ایسے کس طرح لکھنا ہے۔ ایسے تھا if winter comes can spring be far behind، کہ اگر خزاں آتی ہے تو بہار دور نہیں ہو سکتی۔ اب میں نے اسے کہا کہ یہ سائیکلک ہے، اگر ہم اس ایسے کی وہ دیکھیں نا، یہ 2 بائنریز میں جو ہے کام کر رہا ہے، ایک سپرنگ ہے اور ایک آٹم ہے، ونٹر ہے۔ سو اس ایسے سے شروع سے ہی دو چیزوں کا آپس میں کمپیریزن ہے، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ ونٹر جو ہے وہ ایڈورسٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور سپرنگ جو ہے وہ اچھے حالات کو وہ کرتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ سائیکلک بھی ہے نیچر میں، یعنی کہ ونٹر کے بعد سپرنگ اور سپرنگ کے بعد ونٹر۔ اب ذرا یہیں سے آپ غور کرنا کہ ونٹر کے بعد سپرنگ اور سپرنگ کے بعد ونٹر، یہ آپ نے شروع میں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اس دنیا میں جیسے کہا جاتا ہے کہ نتھنگ از کانسٹنٹ ایکسیپٹ چینج، چینج جو ہے وہ پرماننٹ ہے، اور ٹائم کی جو موومنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بھی چینج کا ہے۔ ڈیز آر دا سیم ون بٹ دے آر دا چینج ون، یعنی ہمارا ہر دن جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، رات بھی 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور یا اگر مطلب آپ اسے باہر خزاں کے کر لیں تو وہ تھوڑے آگے پیچھے کے ہو سکتے ہیں، 11 سے 12 گھنٹے کا، 13 گھنٹے کا ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی میں 35 سال کا ہو گیا ہوں، تو سارے دن جو ہے یا وہ سوموار تھا، منگل تھا، بدھ تھا، جمعرات تھا، جمعہ تھا، ہفتہ تھا، اتوار تھا، اس کے علاوہ اور کوئی دن نہیں تھا۔ میری ساری زندگی کے جو مہینے تھے وہ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون تک تھے، اس کے مینس دسمبر تک، اس کے علاوہ اور کوئی مہینہ نہیں تھا۔ اور بہار خزاں بھی اسی طرح، لیکن اس میں جو ایک ڈفرینس آیا وہ یہ تھا کہ چینج کا تھا۔ کنسسٹنٹلی ٹائم ہیز بین چینجنگ، ڈیز ور دا سیم بٹ دے ہیو بین چینجنگ۔ سو چینج جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ۔ اب اگر ہم اس کو فریز کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں، یا جو ہسٹری کا ٹائم ہے جس سے کنٹریز موو کرتے ہیں، ہیومنز، انڈیویجولز موو کرتے ہیں، وہ ہے کنسسٹنٹ چینج۔ اب چینج جو ہے اگر وہ اچھے حالات ہیں تو وہ بھی تبدیل ہونے ہیں، اور اگر برے حالات ہیں تو وہ بھی چینج ہونے ہیں۔ سو جو اگر خزاں آئی ہے تو ہمیں ڈس اپوائنٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی شوڈ ہیو ورک اور ہوپ کریٹ کرنی چاہیے، اور اف وی بلیو آن دا چینج دین دیئر از دا پاسبلٹی آف اے چینج۔ سو کسی نے ایک لکھا، وولٹیئر کا کال ہے، کہتے کہ if a person does not believe on God, then what he should do? He should create a God. ادروائز اس کو کس طرح ہو پائے گی، یعنی جو بیمار بندہ پڑا ہے ہسپتال میں، اگر اس کا یقین یہ ہے کہ مجھے کوئی کہیں سے یعنی جو سپر نیچرل پاور ہے،
سپر نیچرل فورس ہے وہ میری ہیلپ نہیں کرے گی. آئی ایم فائٹنگ اگینسٹ اے ڈیزیز، اور ایک دن آئے گا میں اس بیماری سے باہر نکل آؤں گا. تو اگر اس کو ہوپ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ وہ اس سے ریکور ہو جائے؟ صرف دوائیوں سے انسان نہ بیماری سے ریکور کرتا ہے، صرف جو ہے وہ دعاؤں سے جو ہے وہ انسان کبھی اپنے مستقبل نہیں بناتا. یعنی میں یہاں پہ ایسا کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ صرف دعاؤں سے، مینس محنت ہوتی ہے پھر دعا ہوتی ہے. محنت، دعا بیسیکلی جو ہے نا وہ اسی امید کا نام ہے. تو کنسسٹنٹلی جو لگا رہتا ہے ان دونوں چیزوں کو ملا کر اس کو کامیابی ملتی. اچھا، پھر اگر ہم ہسٹری سے دیکھیں مطلب اسی کو کہ کس طرح جو ہے وہ چینج دنیا میں اکر ہوئی ہے. اب اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ کو دیکھیں، سب کانٹیننٹ میں جو پولیٹیکل موومنٹ تھی کریشن آف پاکستان کی، یعنی دیر واز ناٹ ایون اے سنگل چانس آف اینی نیو اسٹیٹ انڈیا میں. یعنی 1857 کی جنگ آزادی جو ہندو اور مسلمان مل کے ہار گئے تھے 97 ایئرس بعد، یعنی کہ 97 ایئرس کا فریم ہے، اس میں دونوں کنٹریز کو اپنی انڈیپینڈنس مل گئی. یعنی وہ آٹومیٹکلی وہ چھوڑ کے چلے گئے انگریز. اس کے بعد امریکہ کے اگر انڈیپینڈنس کو دیکھ لیں، امریکہ میں جو سلیوری اور یہ تھا رہے ہیں تو they were of the worst type، لیکن امریکہ گوٹ انڈیپینڈنس. اس کے بعد 201 سے لے کر 203 تک ممالک ہیں. they have been their own suffering، their national sufferings تھیں، لیکن they struggled for it and they come out of it. اور پھر انسان کے جتنے ہی مطلب آج کل انوینشنز ہیں، یہ ماضی میں انسان کے مسائل ہوا کرتے تھے. ذرا ان کو انڈیویجولی دیکھیں. یعنی جو پہیے کی ایجاد ہے، موومنٹ فرام ون پوائنٹ ٹو اندر پوائنٹ، یہ انسان کا سب سے بڑا پرابلم تھا. انسان نے اس پرابلم کے اوپر کام کیا اور اچیو کر لیا. انسان کا ہوا میں اڑنا خواب تھا، اس نے اس کے اوپر کام کیا، اچیو کر لیا. اس کے بعد جو ڈیزیزز کے کیور ہیں، یہ سارے اس کے لیے کسی نہ کسی زمانے میں پرابلمس تھے، اس نے اس کے اوپر کام کیا، اچیو کر لیا. ابھی اگر آپ کووڈ کو دیکھ لیں تو سائنسدان پورا 1 سال سے اس کے اوپر کام کرتے رہے، پوری دنیا کو اس نے ہلا کر رکھ دیا، لیکن الٹیمیٹلی سائنٹسٹ کیم آؤٹ ود دا ویکسین. سانپ کے کاٹے کی ویکسین جو ہے وہ ایک وقت میں انسان کے لیے سب سے مشکل ترین وہ پرابلم ہوتا تھا کہ جس کو سانپ کاٹ گیا اس کا کوئی علاج نہیں، انسان نے اس کی ویکسین بنا لی. اس کے بعد ہم جب اپنے بچپن میں تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ جو کینسر ہے وہ انکیوریبل ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کا بھی علاج ہے. تو جو بھی انسان کے مسائل رہے ہیں، یعنی انسان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا جس کے اوپر اس نے کور نہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر برے حالات ہوں اور انسان محنت کرے، اس کے اوپر کوشش کرے، چاہے وہ سلیوری کا ہو، وہ فریڈم کا ہو، وہ بایولوجیکل ایشوز ہوں، تو ان کے اوپر کور کر سکتا. یہ تو ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. ہم اس نقطے تک، یہاں تک اس بات پر پہنچ گئے ہیں کہ برے حالات سے بچنے کے لیے اگر بندہ محنت کرے تو اچھے حالات ضرور آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، یہ اب ایک پرسپیکٹیو ہو گیا. اب اگر سائیکل کا دوسرا حصہ دیکھیں کہ برے حالات، اچھے حالات کے بعد بھی برے حالات آتے، کیا یہ اس طرح ہے؟ ایک نقطہ، 2 نقطے آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر یوں موو کر، سائیکل جو ہے وہ یوں موو کر سکتا ہے تو وہ یوں بھی تو موو کرتا ہے نا. یعنی اچھے حالات سے بھی تو برے حالات میں آتے ہیں نا لوگ، اور برے حالات سے اگر اچھے حالات میں آتے ہیں تو اچھے حالات سے برے میں بھی آتے ہیں. نمبر پوائنٹ اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے کہ اس سائیکل سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، کہ اچھے حالات سے برے حالات میں جانے تک کے سفر کو کیسے بچا جا سکتا ہے. اور
جو برے حالات ہیں، کیا اگر ان میں بندہ چپ کر کے ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے تو کیا آٹومیٹک بھی حالات بندے کے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ تو یہ دو باتیں ہم نے کرنی ہیں. پہلے ہم اس کی کر لیتے ہیں کہ ایڈورسٹی جو ہے وہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ایبلٹیز کا، اس کی کیپیسٹیز کا. ایک ہی صورت ہے، وہ ہے محنت، کنسسٹنسی، لگن. اس کے اگر کسی میں یہ نہیں ہے تو قطعاً بھی آپ بندہ 100 سال بھی بیٹھا رہے تو وہ ان حالات سے وہ نہیں آ سکتا ہے. سائیکلک ہے لیکن اس چینج میں سائیکلک نہیں ہے. موسم تبدیل آٹومیٹک ہو جاتا ہے، اس میں ہماری کوئی دیٹس اپ ٹو دا ول آف گاڈ. لیکن اگر ہم غریب ہیں، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، ہمارے اوپر چاہے جتنا بھی ظلم ہو جائے، اچھا پھر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ بیسیکلی جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا جو بہت زیادہ غربت دیکھتا ہے، وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار بڑا کامیاب ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا. تو بھائی وہ صرف اور صرف کامیابی سے کامیاب ہوتا ہے. ہم نے کوئی ایسا غریب نہیں دیکھا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا غریب نہیں دیکھا جو بہت غریب ہو اور اس نے کوئی کام نہ کیا ہو پھر بھی ترقی کر گیا. ایسا کوئی غریب نہیں دیکھا. وہ کہیں نہ کہیں کام کرتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو وہ مسلسل محنت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے. اکیلا اللہ سے مانگنے سے بھی نہیں ملتا، اللہ سے مانگتا ہے، محنت بھی کرتا ہے تو تب یہ کامیاب ہوتا ہے. مطلب ہم نے کئی ایسے میں خاندانوں کو جانتا ہوں جو تقریباً 3 نسلوں سے غریب چلے آ رہے. انہوں نے اپنے حالات تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میں اتنا تو جانتا ہوں جن کی 3 نسلوں نے ترقی نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کی آگے والی 10 نسلیں بھی 100 نسلیں وہ کامیاب بھی نہیں ہوتی سوائے محنت کے. تو سیزن کے حوالے سے، ٹائم کے حوالے سے تو یہ آٹومیٹک چینج ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے برے حالات بنا محنت کے اس سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں. سو ایڈورسٹی کے لیے، ایڈورس حالات سے نکلنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا دوسرا پرسپیکٹیو ہے کہ کیا اگر کسی کے اچھے حالات ہیں تو وہ ایک جیسے نہیں رہتے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہم سپر پاور ہیں تو کل ہم زیرو پاور ہوئے کھڑے ہوں گے. نو. اچھے حالات کو سسٹین کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی. اگر آپ نے منزل اچیو کی ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اب میں یوں بتاؤں، ایک دفعہ ایک ریڈیو کے اوپر پروگرام چل رہا تھا، مجھے انوائٹ کیا انہوں نے بولنے کے لیے. وہ تھا کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر. آپ نے بھی کیریئر کاؤنسلنگ کا سنا ہوگا کہ وہ بچے جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ کس کیریئر کے ساتھ جائیں، کس لائن کے ساتھ جائیں. ان کو بتایا جائے کہ تمہارا ٹیلنٹ کدھر ہے، تم میتھ میں جانا چاہتے ہو، بایولوجی میں جانا چاہتے ہو، اب تم نے یہ محنت کرنی ہے، اب تم جنرل نالج پڑھ لو، ایسے کر لو ویسے کر لو. اس کو بھائی کیریئر کاؤنسلنگ کہتی ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک سٹانس دیا کہ میں نے کہا 2 طرح کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. ایک وہ جب آپ نے ابھی کیریئر کو اپنا سیٹ کرنا ہو، اور دوسرا جب آپ کیریئر اچیو کر لیں تو تب بھی آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ پروفیسر لگ گیا، اب اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا کیریئر اس کو اچیو ہو گیا ہے، بس وہ اب جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، اور جب ریٹائر ہو جائے تو وہ کہے گا آئی واز دا فل پروفیسر. میں گریڈ 17 میں آیا تھا، آج میں 22 میں جا رہا ہوں، دیٹس مائی اچیومنٹ، آئی ہیو بین ورکنگ تھرو کیریئر. نو. اس کو ایک اچھا کیریئر اورینٹڈ ہونے کے لیے مسلسل اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، مسلسل اپنے سبجیکٹ کو ری انوینٹ کرنے کی، اپنے سبجیکٹ میں جو نیو پاسبلٹیز آ رہی ہوتی ہیں، نیو نالج آ رہا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ یہ چیزیں ایکسپلور نہیں کرتا تو وہ سمپلی جہاں سے اس نے کیریئر اپنا شروع کیا تھا وہ وہیں کھڑا رہتا ہے، وہ آگے موو نہیں کرتا.
وہ لوگوں کو انسپائر نہیں کرتا، بس وہ سمپلی ایک استاد ہوتا ہے جو اپنا کورس پڑھا کے چلا جاتا ہے، یا اس کو وہی پتہ تھا جو اس کو پہلے پتہ تھا، اس کا وہ سفر جو ہے وہ رک جاتا ہے. ہی ہیز ٹو موو ود دا ٹائم. تو اب آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ برے حالات سے نکلنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے حالات کو برے حالات میں کنورٹ ہونے سے بچانے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں چینج از پاسبل. ایک تو چینج ہم نے حاصل کرنی ہے، اور دوسری چینج کو سسٹین کرنا ہے، یعنی اگلے منزل میں جانے کی بجائے اسے روکنا ہے، تو اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. تو کانسٹنٹ ویئر چینج از کانسٹنٹ ان دس سائیکل، مطلب اس سائیکل والے میں، مطلب جو ہم نے کی ہے کہ ونٹر اور اسپرنگ اور اس آپس میں، تو وہیں پہ جو کنسسٹنٹ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، دیٹ از اے ویری مچ نیسسری آف دا گول. سو جو قومیں، اگر ہم اب ذرا دوسرے اس پر دیکھیں، جنہوں نے ایک دفعہ چھکا مار لیا، فار ایگزامپل ہم اگر انڈیا میں مسلم ہسٹری کی بات کریں، اسپین میں ہم مسلمانوں کی بات کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان 700 سال سے 800 سال سے بڑی شاندار حکومت کرتے رہے، ٹھیک ہو گیا، کرتے رہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ وہ بس آئے اور بڑی شاندار حکومت کرنا شروع کر دی. جتنی شاندار حکومت انہوں نے کی، اتنے ہی ٹائم پیریڈ کے لیے وہ پیچھے سے محنت کرتے آئے. یعنی اگر انڈین کانٹیکس میں ہم دیکھیں، 1205 میں جو ہے وہ قطب الدین ایبک کی جو اسلامی سلطنت تھی اس کی بنیاد رکھی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ 712 میں محمد بن قاسم پہلی دفعہ آیا تھا. تو 712 سے لے کر 1205 تک آپ دیکھ لیں، یہ تقریباً 500 سال بنتے ہیں. تو 500 سال کی مسلسل کوشش کی انہوں نے، اس کے بعد انہوں نے 700-800 سال جو ہے نا وہاں پہ حکومت کی. اور جس دن انہوں نے حکومت سے اپنے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیے محنت سے، اپنی اس شان و شوکت کو مینٹین کرنے سے انہوں نے محنت نہیں کی. 1857 کی جنگ آزادی میں کیا ہوا؟ They lost their war in their own homeland. اس کے بعد جب بھی کسی ملک نے یا کسی بھی فرد نے اپنے اس رتبے کو مینٹین کرنے کے لیے مزید محنت کرنا چھوڑ دی، اس دن سے اس کی تنزلی کا شکار ہو گیا، اس کا سفر شروع ہو گیا. تو اب ہمارا جو پرسپیکٹیو یہ ہے، یعنی اب ہم دونوں سائڈوں کو دیکھیں. برے حالات کا اینڈ بھی ضروری ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اب، یعنی جو لوگ کہتے ہیں اوکے آج برا حالات ہے تو اوکے کل ٹھیک ہو جائیں گے، محنت کریں گے تو اوکے ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں جو دوسرا اینڈ ہے، لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ اچھے حالات بھی جو ہے وہ برے حالات میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کے ہوتے آئے ہیں. یہ بھی ایک سائنٹیفک ٹروتھ ہے، یہ بھی ایک سوشل ٹروتھ ہے. تو اس کو جو اگر آپ نے ایسے میں ٹچ نہ کیا، ڈی کنسٹرکٹ نہ کیا، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ایک ہی کہتا ہے کہ جی اس نے ایک اسپیکٹ دیکھا. تو ٹو کیپ دا بوتھ آئیز اوپن، آپ نے ایڈورسٹی سے برے حال، یہ جیسے کہتے ہیں کہ ایڈورسٹی از دا سویٹ آر دا یوزز آف ایڈورسٹی، کہ برے حالات کے نتیجے اچھے ہوتے ہیں. یہ شیکسپیئر کی لائن ہے. تو یہ ایک صرف اینگل آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اچھے حالات کو آپ مینٹین نہیں کریں گے تو اس کے سویٹنس وڈ بی کنورٹیڈ انٹو دا بٹرنیس نا. تو اس کے لیے بھی اس کو بھی ہم نے کس طرح اسٹریٹجائز کرنا ہے، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو اس طرح آپ جب دونوں سائڈوں کو دیکھیں گے، دونوں ویوز ریپرزینٹ کریں گے، تو ایسے آپ کو اگلے بندے کا ایسے آپ جو ایسے لکھیں گے، اصل جو ہے ایسے میں آپ کے آرگومنٹ کے نمبر ہوتے ہیں. لینگویج بھی ہوتی ہے کہ آپ اچھے آرگومنٹ اچھی لینگویج میں ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور دونوں اطراف سے دیکھتے ہیں چیز کو، صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھتے. تو دین اٹ ہٹس ٹو دا مائنڈ آف دا ریڈر، اور جو مارکنگ کر رہا ہوتا ہے.
تو پھر آٹومیٹک آپ کو اچھے نمبر دیتے ہیں. میرے خیال میں کافی ساری چیزیں مطلب میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. اگر آپ کا اس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.